شرن الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین، وبعد۔ غیور و جسور اور دینی اور ملی حمیت اور جذبہ جہاد سے معمور تنظیم حماس کے رہنما نمائندے جناب ڈاکٹر ناجی ظہیر صاحب اور پاکستان کی تمام دینی و سیاسی جماعتوں اور تنظیمات کے قابل قدر سربراہان، رہنمایان، اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام اور حاضرین مجلس، آج اس مقام پر مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام یہ تاریخی اور تاریخ ساز قومی کانفرنس منعقد ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اس میں پاکستان بھر سے دینی جماعتوں اور دینی تنظیمات کے سربراہان اور صف اول کے قائدین شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل اعلامیہ کی منظوری دی گئی۔ امریکہ اور اہل مغرب کی آشیرواد اور مکمل مادی، مالی اور حربی امداد کے ساتھ اسرائیل نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر رواں صدی کے سب سے تباہ کن مظالم ڈھائے ہیں۔ ماضی قریب میں کی تاریخ میں پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور جوانوں سمیت تقریباً 55,000 افراد جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ کم و بیش 2 لاکھ افراد شدید زخمی اور معذور ہو چکے ہیں اور 70% سے زائد علاقہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہری خدمات کا پورا ڈھانچہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بیشتر اسپتال، تعلیمی ادارے، انتظامی اور رفاہی خدمات کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ محض ایک جنگ نہیں بلکہ فلسطینیوں کی کھلی اور منظم نسل کشی اور جینوسائیڈ ہے۔ ایسا لگتا ہے عالمی ضمیر مر چکا ہے۔ اپنے وطن کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو دہشت گرد
اور قاتلوں، ظالموں اور جابروں کو حق پر مبنی قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ غیر مشروط جگمندی کی ہر قرارداد کو ویٹو کرتا رہا ہے۔ حقوق انسانی، حقوق نسواں، حقوق اطفال، عالمی عدالت انصاف اور دیگر عالمی ادارے مفلوج اور بے بس ہو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، پسے ہوئے، کچلے ہوئے مرد، عورتیں اور بچے پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں اے رب ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز اور کوئی مددگار مقدر فرما۔ مسلم حکمران اور پوری امت اس کے لیے عند اللہ جواب دہ ہوگی، اور اللہ کریم کے ہاں اس حوالے سے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے ذریعے 1967 میں بیت المقدس اور دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو ناجائز، غاصبانہ اور غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ اسلام اور مسلمہ عالمی قوانین کی روح سے اپنے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا فلسطینیوں کا شرعی، قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ عالمی عدالت انصاف غزہ میں اسرائیلی مظالم کو نسل کشی قرار دے چکی ہے، اور جو ممالک اس وقت اسرائیل کی تائید و حمایت اور پشت پناہی کر رہے ہیں وہ سب عالمی معاہدات اور عالمی میثاق کو توڑنے کے مجرم ہیں۔ لہٰذا فلسطین کے معاملے میں کوئی معاہدہ کسی مسلمان ملک کے لیے اس جہاد میں شرکت سے مانع نہیں ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ اہل فلسطین کی مدد کے نام پر مسلم ممالک میں اصلاح احوال اور تبدیلی کے لیے حکومتوں کے خلاف مسلح جد و جہد، فساد فی الارض اور غیر شرعی، غیر آئینی اور غیر قانونی فعل ہے اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی کارروائیوں کا نتیجہ ہمیشہ امت میں تفریق اور زوال کا باعث بنا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں
کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم فلسطینیوں کی بحالی کے لیے فوری فنڈ قائم کرے اور متاثرین تک اس کی ترسیل کا انتظام کرے۔ جن مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، وہ غیر مشروط جنگ بندی تک ان تعلقات کو منقطع کریں اور اپنے سفراء کو واپس بلائیں اور اسرائیلی سفراء کو ملک بدر کریں۔ جو عالمی ادارے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، مسلم ممالک ان کی رکنیت سے عارضی طور پر دستبردار ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس فوراً طلب کیا جائے، اور چونکہ پاکستان اس کا عارضی ممبر ہے اس لیے وہ پہل کرے۔ اصولاً امت مسلمہ کی ترجمانی اور اس کے مطالبات کی تکمیل متعلقہ مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن جب تک مسلم حکومتیں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتیں، امت مسلمہ کا فرض ہے الف قابل اعتماد رفاہی اداروں کے ذریعے فلسطین کی بڑھ چڑھ کر مالی امداد کریں، بے تحریر، تقریر اور پرامن اجتماعات اور احتجاجی جلوسوں کے ذریعے دنیا کو اپنے جذبات سے آگاہ کریں۔ جیم غزہ کے محصورین کے لیے غذائی ساز و سامان، ان کے حالات کی مناسبت سے ملبوسات فراہم کریں۔ دال کنٹینروں کے کانوائے پر مشتمل گشتی اسپتال قائم کریں جو ادویہ، آپریشن تھیٹر، لیبارٹری، طبی آلات، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین، نیز میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف پر مشتمل ہو۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی تنظیم کو حرکت میں لائیں۔ اعلیٰ مہارت کے حامل سرجن، فزیشین اور ٹیکنیشین اپنی خدمات مفت پیش کریں۔ ہاں، جو کاروباری ادارے اسرائیل کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، پرامن طریقے سے ان کی مصنوعات کا عالمی سطح پر بائیکاٹ کریں۔ جو کاروباری ادارے اپنے اسٹور یا کمپنیوں سے ایسی مصنوعات نہ ہٹائیں، ان کے مالکان کا بھی پرامن بائیکاٹ کیا جائے۔ دال آئندہ جمعۃ المبارک کو یوم مظلومین و محصورین فلسطین کے عنوان سے منائیں اور ملک بھر میں پرامن مظاہرے کریں اور ریلیاں نکالیں۔ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے جدید الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے تمام دستیاب پلیٹ فارمز کو استعمال کریں۔ ہاں، مظلوم و محصور فلسطینیوں کے حق میں متفقہ آواز بلند کرنے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے غیر سرکاری سطح پر کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے تاکہ کسی کے پاس عدم شرکت کا کوئی جواز نہ رہے۔ اگر کسی اور نے پہل نہ کی تو مجلس اتحاد امت پاکستان اس کی بابت حکمت عملی ترتیب دے گی۔ یہ اجلاس صدر امریکہ کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہے جس میں انہوں نے فلسطینیوں کو اپنا آبائی وطن غزہ چھوڑنے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا کہا ہے۔